بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں۔ وقت اب بہت کم رہ جاتا ہے، لیکن میں فوری طور پہ چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی طرف آؤں، بات کریں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ فقہ جعفریہ میں جو یہ اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اعتکاف ختم کرتا ہے انسان تو ایک ندا آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا ہے، میں بیٹھا ہے، تو خدا اس کو 70 حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے پروردگار عالم جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، دھل کے پیدا ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ہمارے مسلمان جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی اور جو آج کل جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نزدیک جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں حج جو ہے نا، جو حج کر کے آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا پاک ہوتا ہے ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا، تو یہاں تو 2 مرتبہ حج کا ثواب ہے، مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے بالکل مٹا دیا، تو اس بات کو سمجھا جائے۔ اور میں آپ کو ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین اگر بیٹھ جاتی ہیں تو وہ کسی سے بھی نہیں ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر احناف کے نزدیک محرم جو اعتکاف میں مل سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ بھائی مل سکتا بھائی ہے، ہیں، شوہر ہیں، باپ مل سکتا ہے، اور جو شرعی مسئلہ یعنی کوئی گفتگو کرنی ہے، دینی گفتگو کرنی ہے، کوئی اہم بات ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات کہ مرد جو ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھیں گے، مسجد سے مراد کہ اگر جمعہ نہیں بیٹھ سکتے، جمعہ اگر جس مسجد میں نہیں ہوتا وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دور ہے مسجد تو وہ اعتکاف کی حالت میں جمعہ پڑھنے جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس میں گفتگو نہیں فرمائی۔ واہ، اچھا اس دوران گفتگو نہیں فرمائی۔ دین بڑا آسان ہے، اتنا بھی آسان نہیں اور اتنا بھی مشکل نہیں، بس سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ سمجھانے کا طریقہ جناب، بالکل وقت بہت کم رہ گیا، لیکن جہاں تک ہو سکا ہم نے اعتکاف کے برکات کو، اعتکاف کو سمجھنے کی کوشش کری اور ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کری جن مسائل سے ہم سب گزرتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو شہری کی طرف بڑھتی ہوں، شہری کے پاس کچھ دعائیں یہاں موجود ہیں، بہت سارے میسیجز کل ہم دعا نہیں کر سکے تھے بالکل، اور لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب آمین کہیے گا۔ الہی حسنہ کفیل کے لیے دعا کریں، ان کی شادی ہے، رمضان کے بعد وہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ الہی آمین۔ ندیم حسین صاحب کی ابھی ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو چلنے میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ سبحان کے لیے دعا کریں، ان کے کچھ نجی مسائل چل رہے ہیں، گھر میں کچھ مالی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مالی تنگی کو دور عطا فرمائے۔ الہی پھر راہیلہ کے لیے دعا کریں کہ وہ عمرے پہ جا رہی ہے، خیر و عافیت سے جو ہے ان کا عمرہ ہو جائے، اور وہ ان سے بھی ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی اپیل ہے کہ ہمارے لیے بھی بالکل دعا کریں۔ الہی آمین۔ یہاں ایک دعا کو میں ذرا شامل کرنا چاہوں گی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، میری ایک بہن ہے، ان کے گھریلو کچھ مسائل ہیں، آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے کہ مولا ان کے شوہر کو ہدایت دے اور ان کے مسائل کو حل کرے، اور سب بیٹیوں کو سروں پہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور ان کے وارثوں کو سلامت رکھے مولا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے جناب، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ہماری سحری کے وقت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔